کیونکہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب بالغ مسلمان پر واجب ہے، اور فرض اور واجب اگر رہ جائیں وقت پر ادا نہ ہو سکیں تو ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے، 12 ذی الحجہ کی مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اور صاحب نصاب آدمی نے غفلت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کی، تو اب اس قربانی کی قضا واجب ہے۔ لیکن قضا کا طریقہ کچھ یوں ہوگا کہ اگر قربانی کا جانور خرید لیا تھا اور پھر ان 3 دنوں میں ذبح نہیں کیا، اب اس پورے جانور کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ ذبح بھی نہ کرے، بغیر ذبح کیے مسکین پر صدقہ کرے، یعنی جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، فقیر ہو، جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہو، اس پر پورا جانور صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر ذبح کر دیا مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، تو پورا جانور کا گوشت اور اس کی کھال، سری پائے وغیرہ سب کچھ صدقہ کرے، اور اگر خود کچھ کھا لیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ الغرض اب اس جانور میں سے خود کچھ استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، اب سارا فقیر پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی پر قربانی واجب تھی اور ان 3 دنوں میں اس نے کوئی جانور ہی نہیں خریدا، تو اب 3 دن گزرنے کے بعد ایک متوسط درجے کی بکری یا بکرے یا بھیڑ کی قیمت صدقہ و خیرات کر دے۔ اور اگر مسئلے کا علم نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں کی قربانی واجب تھی لیکن نہیں کی، تو ان کئی سالوں کی قربانی کی بھی قضا کرنا پڑے گی۔ اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ایک متوسط درجے کی، نہ بہت اعلیٰ نہ بہت ادنیٰ، بکری یا بھیڑ وغیرہ کی قیمت فقراء پر صدقہ کرے۔ قربانی کا گوشت خود کھانا، رشتہ داروں کو کھلانا اور اپنے اعزاء اقربا، محلے داروں، دوستوں کھلانا سب جائز ہے، لیکن چند قربانیاں ایسی ہیں کہ ان کا گوشت خود نہیں کھا سکتے اور مالدار کو بھی نہیں کھلا سکتے، وہ فقراء کو ہی دینا واجب ہوگا۔ ایک تو منت اور نذر کی قربانی ہے۔ کسی نے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جانور اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ کی شان وہ کام ہو گیا تو اب جانور قربان کرنا واجب ہے، اور سارے کا سارا گوشت فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ نہ خود کچھ کھا سکتا ہے، نہ مالداروں کو کھلا سکتا ہے۔ اگر خود کھا لیا یا مالدار کو کھلا لیا تو اتنی گوشت کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی آدمی نے موت سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میری طرف سے قربانی کر دینا، پھر اس میت کے مرنے کے بعد اس کے مال میں سے قربانی کی جا رہی ہے اس کی وصیت کے مطابق، تو اس قربانی کا گوشت بھی فقراء پر، مساکین پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ خود اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے، نہ مالدار رشتہ داروں کو یا مالداروں کو کھلا سکتے ہیں، سب کا سب فقراء پر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ بڑا جانور جس میں کئی افراد شریک ہوتے ہیں تو گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، بلکہ وزن کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے، تاکہ ذرا برابر بھی کسی شریک کے حصے میں گوشت کم زیادہ نہ ہو، ورنہ ناجائز ہوگا۔ اگر بڑے جانور میں جو افراد 5، 6 یا میکسیمم 7 شریک ہیں، سب کے سب ایک ہی گھر کے افراد ہیں اور چولہا ایک ہے، کھانا ایک جگہ پکتا ہے، تو کوئی ضروری نہیں کہ ان گوشت کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ اگر سب شرکاء راضی ہیں تو سارے گوشت کے اکٹھے ہی 3 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریب فقراء مساکین کے لیے۔
اگر کسی آدمی نے قربانی کی اور اس کے اہل و عیال کثیر ہیں، یعنی اس کے بیوی بچے اور زیر کفالت لوگ زیادہ ہیں، تو اب سارا گوشت بجائے اس کے کہ 3 حصے کرے اور 1 حصہ گھر میں رکھے، 2 حصے صدقہ کرے، تو جو گھر میں رکھے گا وہ بہت تھوڑا ہوگا، گھر والوں کے لیے بھی ناکافی ہوگا۔ تو اس آدمی کے لیے جائز ہے کہ سارا یا زیادہ گوشت اپنے گھر والوں کو کھلائے، تھوڑا صدقہ کرے، کیونکہ گھر والوں کا حق پہلے ہے۔ اگر اسلام کے قریب ہونے کی امید ہو تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، تاکہ وہ اسلام سے متاثر ہو، اسلام سے قریب ہو۔ قربانی کا جانور کا کوئی حصہ، گوشت کا کوئی حصہ فروخت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ، سری، پائے، گوشت وغیرہ فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر کر دیا تو اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ کسائی کو اجرت میں گوشت کا کوئی بھی حصہ دینا جائز نہیں۔ کسائی کی اجرت الگ سے طے کی جائے، پھر اپنی مرضی سے گوشت میں سے کوئی حصہ، جیسے دیگر فقراء کو، رشتہ داروں کو دیتے ہیں، دے دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن گوشت کا کوئی حصہ اجرت یا مزدوری میں دینا جائز نہیں۔